کئی دفعہ میں نے اپنے مواعظ میں وہ واقعہ سنایا کہ ایک صاحب اللہ کی کلام کی بہت تلاوت کیا کرتے تھے، اور جب تلاوت ختم کرتے کہتے اللہ میں جب مر جاؤں تو قبر میں بھی مجھے تلاوت کرنے کا موقع دیجیے۔ یعنی وہ ہر تلاوت کے بعد یہ دعا، اللہ میں جب مر جاؤں نا تو میں قرآن کے بغیر کیسے رہوں گا، مجھے قرآن بس پڑھنے کا موقع دیجیے۔ تو عاشق قرآن نوعیت کے آدمی تھے۔ تو جب فوت ہو گئے تو وہ اب اللہ پاک نے ان کی دعا قبول کی ہوئی تھی۔ کوئی اللہ والے گئے ان کی قبر پہ مراقبہ کیا تو عالم کشف میں ان سے ملاقات ہوئی۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں جب سے یہاں آیا ہوں 70,000 مرتبہ قرآن پڑھ لیا ہے میں نے، چونکہ اور تو کام ہے ہی نا قبر میں تو کوئی، تو وہ 70,000 مرتبہ قرآن کریم پڑھ لیا ہے۔ لیکن ساتھ میں انہوں نے کہا ایسا کرو تم 3 دفعہ قل هو اللہ شریف پڑھ کے مجھے ایصال ثواب کر دو۔ تو وہ حیران ہوئے، کہا اتنا تو قرآن پڑھ رہے ہو تو میرے 3 دفعہ قل هو اللہ کی تمہیں کیا ضرورت؟ کہا میں جو پڑھ رہا ہوں بہت لطف تو آ رہا ہے لیکن اس سے میرے درجے بلند نہیں ہو رہے، اس لیے کہ میں دارالجزا میں آ گیا ہوں، تم دارالعمل میں ہو، تم جو پڑھ کے مجھے ایصال ثواب کرو گے میرا درجہ بلند ہو جائے گا یہاں۔ یہ زندگی اتنی قیمتی ہے، یہ زندگی اتنی قیمتی ہے۔ کہتے ہیں مرنے والے کو جو ایک آخری تمنا ہوگی نا، آخری تمنا، جب مر جائے گا بندہ، اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھیج دو 2 رکعت پڑھ لوں، اللہ اتنی زندگی پھر دے لو کہ 2 رکعت تو پڑھ لوں۔ بھئی ایسی مہلت کسی نبی کو بھی کوئی نہیں ملی کہ دنیا میں آ کر پھر اس کو 2 رکعت پڑھنے کا موقع ملے۔ یوں تو ہے کہ کچھ انبیاء قبور میں نماز پڑھتے پائے گئے نا، حدیث میں آیا، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ دنیا میں کوئی واپس آ کر کے 2 رکعت پڑھ کے گیا ہو۔ بھائی تو یہ جو زندگی ہے یہ بہت غنیمت چیز ہے، بہت غنیمت چیز ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کا جو ذوق ہے یہ لینے کی ضرورت ہے۔ وہ ایک بزرگ جب فوت ہونے لگے تو زندگی میں بہت قرآن پڑھتے، بہت تلاوت کرتے، اوہ ماشاءاللہ، ذوق تھا قرآن کریم پڑھنے کا، شوق تھا۔ اب جب آخر ان کے وقت آیا تو بعض اوقات وہ لیٹے لیٹے کہتے، کروٹ لے لیتے، یار میرے کمر کے نیچے قرآن پاک آئے ہوئے ہیں، یار قرآن پاک کے ورق ہیں جلدی سے نکالو۔ بعض اوقات دائیں کروٹ لے لیتے، بھائی ادھر قرآن کریم کے ورق رکھے ہیں جلدی اٹھاؤ۔ اور بعض اوقات پاؤں سمیٹ لیتے، یار میرے پاؤں کے نیچے کس سے قرآن رکھ دیا۔ بعض اوقات سر اٹھا لیتے، بھائی کس نے میرے یہاں قرآن پاک کے اوراق رکھ دیے۔ گھر والے پریشان، یا اللہ ان کو کیا ہو رہا ہے، کیا ہو گیا ان کو۔ اس اللہ والے کے کسی استاد اور بزرگ کو لے کے آئے، کہا جی ان کی تو یہ حالت ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بات، یہ ان کے لیے بہت اچھی فعال ہے، اس لیے کہ ان نے زندگی میں قرآن اتنا پڑھا کہ یہ فنا فی القرآن ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ جیسے منصور حلاج کی بات ہے کہ وہ اللہ کا ذکر اتنا کیا کہ ان الحق کہنا شروع ہو گئے۔ ان الحق، ظاہر بین علماء اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو ملحد ہو گیا، قتل کرو، مارو بھائی اس کو، یہ اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے۔ لکھا ہے کہ جب ان کو اس بے دردی سے نہ صرف قتل کیا گیا بلکہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ جب ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تو ہر بوٹی اور ہڈی سے آواز آنے لگی ان الحق۔ تو لوگوں کو اس وقت سمجھ آئی بات، یہ تو بات ہی کچھ اور تھی۔ بات یہ تھی کہ وہ ان الحق تک یوں پہنچے تھے کہ ان کو اپنی ہستی بھی نیست نظر آنے لگی، کہ میں بھی کچھ نہیں ہوں، میرے اندر بھی کوئی حرکت کچھ ہے تو میرے اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، میں بھی کچھ نہیں ہوں۔
تو یہ بہت اونچی جا کر کے پھر بات ہو جاتی ہے. بس یار کم از کم ہمیں کوئی ہوش شعور کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دینی چاہیے, اور قرآن کریم کی تلاوت محبت سے, شوق سے, ذوق سے پڑھنا شروع کر دینا چاہیے. جن کو سمجھ آ گئی, جتنی سمجھ آئی ہے اتنی سمجھ کے ساتھ پڑھیں, اور جن کو سمجھ نہیں ہے, ترجمہ نہیں آتا, یعنی ان کو بھی سمجھ کے پڑھنے کا ایک طریقہ ہے کہ یوں تو روزانہ قرآن کریم کی تلاوت پارا کرتے ہیں, پاؤ کرتے ہیں, 2 پارے کرتے ہیں, یوں پڑھتے رہا کریں, لیکن ایک رکوع قرآن کریم کا ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا کریں. اور ہمارے بزرگوں کے مستند تراجم موجود ہیں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے, ہمارے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے, ایک رکوع بندہ یوں پڑھے کہ ساتھ میں ترجمہ بھی نیچے پڑھ لے. میرے اللہ کیا کہہ رہے ہیں. اور بہت ساری آیات تو ایسی ہوتی ہیں جو سیدھی سیدھی سمجھ بھی آ جاتی ہیں, اور ایسی کچھ آیات یقیناً قرآن کریم میں موجود ہیں کہ جن کا مفہوم آسانی سے سمجھ نہیں آتا, وہاں ذرا سا نشان لگا ہوتا ہے, بندہ حاشیے بھی پڑھ لیتا ہے, اللہ کیا کہتے ہیں یار, اللہ کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے. تو یعنی کم از کم ایسے احباب جو ہیں وہ روزانہ رکوع بہت زیادہ کہہ دیا میں نے, آپ 4 آیات ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا کریں, 2 آیات ترجمے سے پڑھ لیں, اور ان کا ذرا حاشیہ بھی دیکھ لیں, کوئی اس میں نشان لگا ہوتا ہے کہ یہاں اس آیت کا یہ مطلب ہے. مثلا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر ایک نشان نظر آئے گا آپ کو کہ یہ مغضوب کون لوگ ہیں اور ضال کون لوگ ہیں, ہے نا جی. تو وہ بندہ تھوڑا سا پڑھ لے, یعنی یوں رفتہ رفتہ ہی بندہ ایسے پڑھنا شروع ہو جائے تو شاندار قرآن کا طالب ہو جائے گا, اور نہ جانے زندگی کا جتنا حصہ باقی ہے کتنا سارا قرآن کریم کا علم نصیب ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.